قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی ایسے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی، پرہیزگار، گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہونے والے بن جاؤ۔ رمضان کی آمد ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ بتائی جائیں، لیکن وقت تھوڑا ہوتا ہے، ویڈیو چھوٹی ہوتی ہے، 4-5 منٹ کے اندر 4 چیزیں بڑی اہم مجھے معلوم ہوئی ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور گزارش کروں گا کہ میں بھی، آپ بھی، ہم سب لوگ اس پر صحیح معنوں میں عمل کریں تاکہ ہمارا رمضان قیمتی بن جائے، رمضان کی اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے، پتہ چلے، یعنی ذہن، یہ دل دماغ گواہی دے کہ اس رمضان کی کچھ ہم نے قدر کی ہے، کچھ ہمارے پلے پڑا ہے، کچھ ہمیں ملا ہے۔ ٹمپریری کام نہ ہو کہ بھئی ٹھیک ہے روزہ رکھ لیے تو رکھ لیے، نہ رکھے تو نہ رکھے۔ بعض دفعہ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بھئی ہم بیمار ہیں، کیا بیماری ہے کہ بھئی سر میں درد پڑ جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے روزے کا ذہن بنائیں۔ اس آیت کو اس انداز سے بھی دیکھا جائے تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی ذہن سازی بھی کی ہے کہ بھئی صرف تمہارے اوپر روزے نہیں ہیں، پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، پہلے امتوں والوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ اس کو اگر ہم اپنی قوم کے اندر لے لیں، اپنی عوام کے اندر لے لیں، اس امت کے اندر لے لیں، دیکھو بھئی تم سے پہلے مشقت کی زندگی گزارنے والے لوگوں نے بھی روزے رکھے، گرمیوں کے روزے رکھے، جون جولائی کے روزے رکھے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے روزے رکھے، سارا دن ہل چلاتے ہوئے انہوں نے روزے رکھے، اور گندم گاتے ہوئے انہوں نے روزے رکھے۔ تو کیا تم اسی کے اندر بیٹھ کر بھی روزے نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ حرام خوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جی میں آیا تو رکھا، نہ رکھا تو نہ رکھا، پورا رمضان بھی گزر جائے۔ تو یہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ میں دینے والا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس دماغ کو تیار کریں، ذہن کو تیار کریں، دل کو آمادہ کریں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پورا رمضان میں روزہ رکھوں گا، پورا رمضان میں روزہ رکھوں گی۔ عورتیں بھی کوشش کریں، عورتیں بھی بعض دفعہ بہانے ادھر ادھر کے بہانے ملا کر جو روزے نہیں رکھتی، اس سے روزے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں جو شرعن مجبوری ہے عورتوں کی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن روزوں کی بعد میں قضا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ذہن تیار کریں، اور پہلا کام یہ ہے کہ قرآن پاک تجوید سے سیکھیں۔ ہمارے کافی سارے دوست ایسے ہیں، ہمیں بھی بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اتنی بڑی عمر ہے، اتنی سکول کالج کی یونیورسٹی کی تعلیم ہے، لیکن اس کے باوجود بیچاروں کو کلمہ صحیح پڑھنا تو کیا، عربی کا کوئی لفظ بھی سیدھا پڑھنا ان کو نہیں آتا۔ ایسے دوست بھی ہیں ہمارے، ایسے دوست بھی ہیں جو حافظ قرآن تھے، قرآن کو پیچھے چھوڑا، اب ان کو قرآن دیکھ کر بھی نہیں آتا، جبکہ ورتل کما کنت ترتل، یہ سورہ مزمل کے اندر بھی ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ترتیل سے قرآن پڑھو، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، صاف ستھرا ایک ایک لفظ واضح پتہ چلے، صاف ستھرا قرآن میں۔ یہ نہ ہو رمضان شریف میں جس طرح بعض حفاظ کرام پڑھتے ہیں دگڑ 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 کے، گھوڑا چل رہا ہے، گھوڑا بھاگ رہا ہے سر، تو یہ طریقہ قرآن کی بے حرمتی ہے، بے احترامی ہے، اللہ کے گھر کی بھی بے احترامی ہے کہ کس طریقے سے بدتمیز والے طریقے سے تم قرآن کریم پڑھ رہے ہو، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجے میں پڑھو۔ عربی لوگ کیسے صاف ستھرا کر کے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو کم از کم 10 نہیں، سورۃ فاتحہ کے علاوہ 4 سورتیں انسان کو تجوید کے ساتھ خوبصورت طریقے سے آتی ہوں، کم از کم، چلو اور نہیں، کم از کم ان کے پڑھنے میں گناہ نہ ہو، غنہ، مد، شد، کھینچنا کہاں ہے، رکنا کہاں ہے، وقف کہاں کرنا ہے، یہ چیزیں انسان کو آنی چاہیے۔ اور 4 صورتیں میں نے اس وجہ سے کہی ہیں، فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھنی پڑتی ہے، 4 صورتیں اس وجہ سے کہ زیادہ سے زیادہ 4 رکعتوں والی نماز ہوتی ہے، تو ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھی جا سکے، اور اچھے طریقے سے حفظ یاد ہونی چاہیے۔ اگر خود نہیں یاد کر سکتے تو پھر تبلیغی جماعت میں سے روزہ لگا لیں، وہاں پر ان کی ایک ترتیب ہے،
ذہن سازی بھی ہوتی ہے، ماحول بھی ہوتا ہے، آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، پوری کلاس کا ماحول ہوتا ہے، ایک دو مرتبہ وہ پڑھاتے ہیں پھر سنتے ہیں، روزانہ کی یہ ترتیب ہوتی ہے، تو کلاس کے اندر کوئی آدمی شرماتا بھی نہیں۔ آپ سے بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے، 80-90 سال کی عمر والے موجود ہوں گے، تو وہاں بیٹھ کر نماز پڑھنے یاد کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا۔ نمبر 2، نماز کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ نماز کا بھی صحیح طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے ثنا پڑھنی ہے تو کس طریقے سے پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، سورت کیسے ملانی ہے، اس کے بعد رکوع کیسے کرنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے سر کو جھکا لیتے ہیں رکوع کے اندر، بعض لوگ جو ہے کونیاں باہر نکالے کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے اندر، سر اور زیادہ جھکا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سر اور پیٹھ جو ہے مکمل طور پر برابر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے سجدے سے رکوع سے کھڑے کیسے ہونا ہے، پھر رکوع سے وہ کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں کیسے جانا ہے۔ بعض لوگ ایسے گر جاتے ہیں، انشاءاللہ مستقل ویڈیو بھی بنائیں گے اس پر کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو یہ نماز بھی اور سجدہ بھی آپ نے کیسے کرنا ہے، مرد نے کیسے کرنا ہے، عورت نے کیسے کرنا ہے، یہ دو فرق تو ہے عورتوں کے اندر۔ عورتوں کے نماز کے اندر چھپاؤ ہے، جس طرح عورت کے مزاج کے بارے میں ہماری شریعت کہتی ہے کہ عورت کو چھپا کے رکھو، کیونکہ یہ چیز چھپانے کی ہے۔ عورت کو عورت بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ عورت کا معنی ہی وہ چیز ہے جس کو چھپایا جائے۔ تو صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، اور نماز کے اندر حرکات سکنات کیسے کرنی ہیں یہ بھی آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے قضا نمازیں پڑھیں، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ بھی پڑھیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ جو یہ رہ گئے نماز تلاوت کے سجدے رہ گئے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے بندہ جو قرآن کریم کے اندر 14 سجدے آتے ہیں وہ نہیں کرتا، تو ان کی قضا بھی ساتھ ساتھ کریں، کیونکہ وہ بھی واجب ہیں۔ اور نماز قضا کرنے کے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کریں، لیکن عصر کے بعد چونکہ قضا نہیں کر سکتے، مکروہ اوقات میں نماز قضا کرنا منع ہے۔ بہرحال ظہر کے بعد قضا کر لیں، عصر تک، مغرب سے لے کر ساری رات تک قضا کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ جو ہے عام طور پر لوگوں کو نہیں آتا۔ نماز جنازہ کا طریقہ صحیح معنوں میں سیکھیں اور ساری دعائیں سیکھیں۔ تکبیر کیسے کہنی ہے، کتنی بلند آواز سے کہنی ہے، اور دعا پہلی تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، دوسری کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، بچہ ہے تو کون سی پڑھنی ہے، بچی ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، بالغ مرد عورت ہیں تو پھر کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ سارا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ یہ ہے رمضان المبارک کی قدر۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا دل گواہی دے گا کہ ہم نے رمضان کی قدر کی ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے پلے پڑا ہے۔ ایسے نہیں کہ رمضان گزر گیا، رمضان شروع ہوا تو عید کی تیاری کہ بھائی عید آ رہی ہے، کپڑوں کی خریداری، فلاں 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 فلاں، نہیں، بلکہ رمضان کی قدر کریں۔ ممکن ہے کہ آئندہ آنے والا رمضان ہماری قسمت میں نہ ہو، آئندہ سال جو رمضان ہے وہ قسمت میں نہ ہو، تو اس رمضان کو ہم نیکیوں کا سیزن بنا کے نیکیاں کما لیں، اپنی بخشش کا سامان بنا لیں۔